الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ کچھ لوگ سفر کے مہینے میں اس لیے روزے رکھتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گویا کہ اس مہینے کو منحوس جانتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اسلام کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی ہندسے کو منحوس ماننے سے، منحوس جاننے سے روکتا ہے اور اس عقیدے کو شرکی عقیدہ قرار دیتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن ثلاثہ، کہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ وما منا الا، کہ ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ عز و جل اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ذہن میں کبھی کوئی چیز آ جاتی ہے کہ فلاں آدمی میرے گھر میں داخل ہوا تو اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، شاید وہ منحوس ہے، یا فلاں دن میں نے یہ کام کیا، شاید اس لیے میرے اوپر یہ مصیبت آئی، شاید وہ دن منحوس ہے۔ لیکن ان چیزوں کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ بدشگونی شرک ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ وہ حدیث ہے جو میں نے ابھی بتائی ہے، اسے امام ابو داؤد اور امام ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ ایسے ایک اور حدیث ہے جسے امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، جس میں جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر، کہ کوئی مرض بذات خود متعدی نہیں ہوتا۔ ایک بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان تک، ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ تک بذات خود منتقل ہوتی ہو، بذات خود متعدی ہوتی ہو، یہ عقیدہ غلط ہے۔ فرمایا ولا طیرہ، اور اسلام میں بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ولا سفرہ، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ عقائد بیان کیے تو ایک بدوی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ اونٹ اچھے بھلے ہوتے ہیں اور ہرنیوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک اونٹ کو خارش لگتی ہے تو سب کو خارش والا کر دیتا ہے۔ گویا کہ یہ بدوی صحابی یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرض بذات خود ایک انسان سے دوسرے انسان تک، ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ تک منتقل نہیں ہوتا، تو پھر ہمارے اونٹوں کے ساتھ یہ واقعہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک کو خارش لگتی ہے تو اس سے پھر سب کو خارش لگ جاتی ہے، کئی ایک اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے اس بدوی صحابی کا عقیدہ درست کرنے کے لیے آپ نے اسی مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی، کیسے لگی؟ یعنی کہ پہلے اونٹ کو خارش خود ہی لگی ہے، کہیں سے نہیں آئی، تو اس سے پتہ چلا کہ دوسرے اور تیسرے کو بھی خود ہی لگتی ہے۔ اس کے باوجود اسلام احتیاط سے نہیں روکتا۔ اگر ایک آدمی کو یہ خطرہ ہے کہ میرا عقیدہ کمزور ہے، اگر میرے گھر میں ایک آدمی کو کوئی بیماری لگی ہے، اس سے دوسرے کو لگ گئی، تو میرے ذہن میں آئے گا کہ اس کی وجہ پہلا آدمی ہے، تو اس کو احتیاط کرنے کی اجازت ہے، وہ اپنے ایک مریض سے دوسرے لوگوں کو تھوڑا سا دور رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بتا دی کہ بذات خود ایک مرض ایک انسان سے دوسرے انسان تک، ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ تک، ایک بکری سے دوسری بکری تک منتقل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سفر کے مہینے کو منحوس جاننا غلط ہے، یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے، اور اس وجہ سے سفر کے مہینے میں روزے رکھنا کہ یہ بیماریوں کے اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، میں روزے رکھوں گا تو ان بیماریوں سے دور رہوں گا، مصائب سے دور رہوں گا، یہ غلط ہے، واللہ اعلم۔